میڈیا کا موبائل لے کے ہم دنیا کو دکھاتے ہیں ہم امن پسند ہیں، ہم دوسروں کی معاونتیں کرتے ہیں، اور گھر کا تمہارا فرد جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اسے کھانے کو وہ ترستا ہے کہ میرے بچے بھی گوشت کا 1 کلو ایک ہفتے میں یا 10 دن میں کھائیں، واللہ اسے میسر نہیں ہوتا۔ کوئی حق نہیں ہے ایسے لوگوں کو وہ سر اٹھا کر یہ کہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام۔ بيته أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. قابل قدر و قابل صد تعظیم صدر محترم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز طلباء کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا یہ جو جلسہ ہے، یہاں پر بیٹھنا ہے، سننا سنانا ہے، مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارا جو بھولا ہوا سبق ہے وہ ہم سب کو یاد آ جائے، کہنے والوں کو بھی یاد آ جائے اور سننے والوں کو بھی یاد آ جائے. کیونکہ قرآن مبارک کے آیات مبارکہ کے جز سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب کہنے اور سننے والے مل بیٹھتے ہیں تو وہاں سے نفع کی امیدیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تو یہ ذکر خیر چاہے قرآن مبارک کے حوالے سے ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے ہو، چاہے اولیاء کرام کے قصوں کے حوالے سے ہو، چاہے صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے ہو، چاہے تابعین یا تبع تابعین کے فرامین کے حوالے سے ہو، ہم سب کے لیے وہ ایک رزق کی طرح ہے. یہ روحانی رزق ہے. جس طرح ہم نے ابھی کھانا کھا کر جو ہے یہاں سے فارغ ہو کر اس گراؤنڈ میں آ گئے، اسی طریقے سے وہاں جو ضرورت ہمیں محسوس ہوئی تو اس ضرورت کے بقدر سب نے کھانا کھایا. کسی نے پلیٹ، کسی نے 1.5، کسی نے آدھی. تو جس کو جتنی ضرورت تھی اس نے اتنا کھایا. اگر ہم کسی کو ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے کہ 5 پلیٹ تجھے کھانی ہے، تو پھر اس گراؤنڈ کے بدلے کسی اور گراؤنڈ میں کھڑا ہونا تھا، کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مصداق وہ شخص بن سکتا تھا. اسی طریقے سے بھوک لگنے پر جب رزق کی تلاش میں انسان نکل پڑتا ہے، روح کی بھی ایک بھوک ہوتی ہے. لیکن ہم نے روح کی بھوک کو سمجھا نہیں ہے. ہم روح کی بھوک کو جب اسے بھوک لگتی ہے تمشیش پھت گگڑ دوائی اور دیون تمشاسم روح ضرورت کمیچ، جس سے وہ پلے، جس سے بڑی ہو جائے، جس سے اس کا نشوونما ہو جائے. لیکن وہ چیز ہم روح کو نہیں دے پاتے. ہم روح کو اس سے الٹی غذا دے دیتے ہیں جس سے ہماری روح بگڑ جاتی ہے، اور جب وہ بگڑ جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ یہ جسم بھی بگڑنے لگتا ہے.
مثال کے طور پہ ہماری کوئی گائے بیل بکری بھینس اتنی بڑی مکھی دیکھ کر آپا کھو بیٹھے گی؟ یہ سو گوانمز یلتراون رائتراتس ایسے سے پھاک گئی سمشتن بیٹھبت واٹ سوئی بے کہ مستم اکائیوں نقصان کرو. کیوں؟ اللہ پاک نے اس حیوان میں اور ہم حیوانوں میں فرق کس چیز کا رکھا؟ عقل کا رکھا ہے. روح کو اگر بھوک لگ رہی ہے تو اسے قرآن کی تلاوت سناؤ. روح کو اگر بھوک لگ رہی ہے تو تسبیح پکڑ کر صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم پڑھو. بڑی اور کو چھٹی نہ کرو. روح کو بھوک لگی تو سبحان اللہ پڑھو. روح کو بھوک لگی تو الحمدللہ پڑھو. روح کو بھوک لگی تو اللہ اکبر پڑھو. اور زیادہ بگڑ جائے تو استغفر اللہ پڑھو. اللہ کے یہاں تو رجوع کرو. اور زیادہ بگڑ جائے قابو نہ پائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. مگر ہماری جب روحیں بھوکی ہو جاتی ہیں، جوان بھی ہو بزرگ بھی ہو ماں بھی ہو بہن بھی ہو بیٹی بھی ہو، ایسا ہڑ تھاپڑے آسن گڑا یوڑ تھاپ دیون گڑا یوڑ تھاپ سارا تھاڑن کیا چاہیے یوچو تھاڑن روحت کا تو دعویٰ کیا؟ موبائل شریف ہی کو دو میں سارا. موبائل کی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہے. بیوی سے جدا ہونا پڑے، بچی سے جدا ہونا پڑے، بیٹے سے جدا ہونا پڑے، باپ سے جدا ہونا پڑے، امام سے جدا ہونا پڑے، مقتدی سے لڑنا پڑے، لیکن اس موبائل کی جدائی ہمیں منظور. اور نکاح چا گھرواجی سے کی موبائل سے نکاح کس کے ساتھ ہے؟ قبول موبائل نے کیا تھا یا گھروالی نے کیا؟ گھروالے نے کیا. لیکن ایسے ایسے معاملے نمودار ہوتے ہیں، مفتیان کرام سے جا کر پوچھ لیجئے، وقت سارا موبائل کو لگ رہا. اللہ نے نعمت بیٹی دی گھر میں، اللہ نے نعمت بیٹا دیا گھر میں، وہ بیچارے سسک رہے ہیں، وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے کو نہیں، ان کو کوئی دلاسا دینے کو نہیں. یہ والد صاحب موبائل پہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یہ فلمی سیریل دیکھ رہے ہیں، یہ سیزن 2 اور 3 اور 4 کے چکر میں لگے ہوئے. کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ہم نشو و نما آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو ان کے والد نے یہ شعر فرمایا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اچھک سے پی ایچ ڈی ہولڈر، اچھک سے انجینئر، اچھک سے ڈاکٹر، اچھک سے KS، اچھک سے IAS، اگر آپ کے اندر قرآن پڑھ کر وہ تواضع، وہ عاجزی، وہ انسانیت نہیں آئی، واللہ ان ڈگریوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. انسان بن جائے اس ڈگری سے نہیں بنتا. انسان کو انسانیت اگر سکھائے گی وہ یہ قرآن سکھائے گا، وہ محمد رسول اللہ کا دین سکھائے گا، وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی یہ تفسیر سکھائے گی، یہ حدیث سکھائے گی. ننھے اور مننے بچوں کو آپ بلا دھڑک یا بولتے ہوئے صبح سے دیکھ رہے ہیں، یہ بلا محنت نہیں ہے. ان پر آپ ہی لوگوں کا پیسہ خرچ ہوا، ان پر آپ ہی کی نظریں جمی رہی، ان پر ان اساتذہ نے، جن اساتذہ کے پاس جو ایک یہ مظلوم قوم بنی ہوئی ہے، علماء کرام کی، ہماری مفتیان کرام کی، حفاظ کرام کی، قراء کرام کی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعات ایسے نمودار ہو رہے ہیں، واقعات ایسے رونما ہو رہے ہیں، دور کا واقعہ نہیں. میں اپنے شہر کا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک نائب امام صاحب کو جب تھانے سے بلاوا آیا تو اس لوگ بیچارے سیر طور تھانس مختلف قسم کے اپنے اپنے زندگی کے رہن سہن ہوتے ہیں. کہتا ہوں اس مشید کمیٹی والے مشہور کرمت دبن یہ قاری صبح شن تھاون لائق اور تھاون والے تو تسنا قاری صبح کیا کھتا ہے. آج تو بہت ساری یہ ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، یہ ہماری گورنمنٹ ہے، یہ ہمیں کسی بھی چیز کو لے کر بلا سکتی ہے. آدھار کارڈ چکر ایسے ایسا کیا ایسے ایسا، مگر تھوڑی علاق الزینام شواس کرو انتظام، اس کرو انتظام. مجھے ذرا آپ بتائیے، آپ ماسٹر جی ہیں اور ماسٹر گریڈ لے کر سکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیوٹی آپ کی 20% ہے.
خدائی سن تہ ناشکری توے چھس بہ اکثر و بیشتر ملازم طبقہ یہ سنا اللہ پاک نے آپ کو روزی کی فکر سے بے نیاز کر دیا ہے. اس روزی کو حرام مت بناؤ، حلال بناؤ. سو کت کر بن حلال یہ 100% ڈیوٹی آس یل سہ امام صاحب خاری صاحب شوئیں اوش وتراون مشید مز نیران کوئی راستہ نہیں ملا، کوئی راستہ نہیں ملا. میں حیران رہ گیا جب میں نے بس سٹینڈ کے کنارے اس قاری صاحب کو موموز بیچتے ہوئے دیکھا. یہ اس امت کا حال ہے اور ظالم بنے بیٹھے ہیں ہم لوگ. ہمیں کبھی بھی احساس ایسے کیسے نیگری میں استن کا بیاک کا معاملہ جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہ ہو، پھر سوشل میڈیا کا موبائل لے کے ہم دنیا کو دکھاتے ہیں ہم امن پسند ہیں، ہم دوسروں کی معاونتیں کرتے ہیں. اور گھر کا تمہارا فرد جو ہے وہ در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اسے کھانے کو وہ ترستا ہے کہ میرے بچے بھی گوشت کا 1 کلو ایک ہفتے میں یا 10 دن میں کھائیں. واللہ اسے میسر نہیں ہوتا. کوئی حق نہیں ہے ایسے لوگوں کو وہ سر اٹھا کر یہ کہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام. اور موموز بیچتے بیچتے ایک مدرسے والے کو نظر پڑی. دس قاری صاحب ایسو مدرسس میں استاد سے ضرورت دنیا کیسو بھی مدرسس دبن مدرس وال دبن شرط چھوڑے قاری صاحب ان سو شرط آس کے مدرس کے قانون کے لحاظ بات ٹھیک سے تو شرط مدرسس میں یہ قاری صاحب تشریف نیو تم دوپک اثر پہ مغربس تل وقت آسن خالی چھٹی ہو کیا خالی آسن چھٹی ہو. اس لیے ات مز کرا بہ پنن کی کام مدرسہ والوں نے دس کام کر سے مگر یم موموز لگ زنایت کے تیل چھن سانس مدرسس مز جائے کدھر جائے شوق سے اس حافظ قرآن بناؤ کہ کل کو جا کے میں محراب میں الحمد شریف اپنی امت کو سناؤں گا، اپنے مقتدیوں کو سناؤں گا، اپنی قوم کو سناؤں گا، ترنم میں سناؤں گا، قرات میں سناؤں گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے وقت فضیلت بوزن حضرت مولانا نذیر احمد صدامت برکاتہ العالیہ سے زبان کہ حافظ قرآن جو ہوگا 10 جہنمیوں کی سفارش کرے گا. اگر مدینۃ العلوم کے 8 حفاظ کرام ہیں 80 لوگوں کی سفارش کا سبب مدینۃ العلوم نے آپ کے لیے کیا. چھوٹی بات ہے لکٹ کا چارج آج اگر کا فلمس میں مبتلا ایسی گامک سرپیچ ممبر امام مقتدی سہری ملت ہے گو تنس معاونت کرے، لیکن یہ محشر کا میدان ہے. لا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی اگر اپنے نامہ اعمال کے اندر خلل ہوگا. مگر شفاعت کبریٰ سے ٹورسٹ ایڈمنسٹریٹس حبیب حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دست مبارک سب نبی ہوں گے، کل انبیاء ہوں گے اور سب کی مبارک زبانوں پر ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک کی مقدس زبان پر یا رب نفسی ایک آواز ہوگی. اور اس آواز کے ساتھ ہم نے جو آج بے وفائیاں کی ہے اس آواز والے کے ساتھ، اس آواز والے کے دین کے ساتھ، اس آواز والے کے قرآن کے ساتھ جو ہم نے تغابازیاں کی ہیں، کیا آپ اور میں اس آواز کے حقدار کل قیامت کے دن بن سکتے؟ ایک آواز ہوگی یہ تتصار و قطار آسی یہ ندا تو صدا لگے یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. یا ایسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدائے مبارک تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے فجر نماز بعد قرآن پاک تلاوت کرن
والد صاحب فجر پڑھ کے جب گھر تشریف لائے دیکھا کہ علامہ اقبال کے ہاتھ میں قرآن مبارک ہے اور تلاوت کر رہا کہتا بوڑھا عاشق رسول علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. مگر تربیت منظور تھی اولاد کی. باپ نے جھانک کر جب دیکھا تو بلا ساختہ کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. پڑھن چھوٹ بابا یہ کسی صرف زبائی پہ ٹاکن یہ جس طرح اس کے ایک ایک حرف اس کا ایک ایک لفظ اس کی ایک ایک صورت اس کا ایک ایک جملہ نزول ہوا ایسے قرآن کو پڑھ کہ تیرے دل پہ بھی قرآن کے ہر حرف کا نزول ہو رہا ہو. اتکرک سے دعویٰ بجوس نیچے پڑھنے سو معارف القرآن تفسیر آن پہ شادستائی مگر بجس میں چھنا اسرا اس پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. سمائنک میں چھو امام راضی پڑھ سنت سمائنک میں چھو مصنوی مولانا روم پڑھ سنت کچھ نہیں ہوگا اگر دل پڑھنے کا الفاظ پٹھی ایسن دل پہ گزرنت اور دل وہی بنجر بنا ہوگا دل میں وہی کنجر کھانا ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ہم صبح تلاوت کر کے نکلتے ہیں تو ہمیں ڈھول دھماکہ پسند ہوتا ہے. ایسا اگر دیوی بول سوال کرنے گسو وہاں پر بھی ہم ایسی ایسی خرافات کو دیکھنا پسند کرتے ہیں جو آپ کے اور میرے محبوب کو پسند نہیں تھے اور ان خرافات کو بڑھاوا دینے کا کام ہم لوگ کرتے ہیں. ہماری ماں بہن بیٹیاں کرتی ہیں ہمارے نوجوان کرتے ہیں ہمارے بچے کرتے ہیں. اس معاشرے کو بگاڑنے میں ہمارا بھی 100% ہاتھ ہے. اور کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں گریبان پکڑ کر پوچھیں گے. جس نے برائیوں کی بنیاد ڈالی اس سے بھی پوچھا جائے گا. جس نے اچھائیوں کی بالڈور اپنے ہاتھ میں لے کر وہ گھر گھر جاتا رہا اس سے بھی اس کا اجر دیا جائے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. پہلا نقد نتیجہ جب صالحیت اختیار کریں گے خواہ وہ مومن عورت ہو خواہ وہ مومن مرد ہو کیا پروانہ دے گا اللہ تبارک و تعالی حیاة طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. اور ناپاک زندگیاں جو ہم گزاریں گے نا کتنی بھی ہم مالداری میں ہو عہدیداری میں ہو کتنے ہی بڑے کرسی پر ہم فائز ہو کوئی فائدہ نہیں ہے ناپاک زندگی گزار کر. صورت میں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ پر اگر کہا ہے تو جس کو مسلمان اور شاسن میں کھلے ہوئے سنتا بندہ گویا کیا ہے یہ سوال پرسن چکا مسلمان. ارے اسے تو پتا ہے میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوا میرا نام غلام حسن اور غلام حسین ہے یہاں ایشورن خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. یہ جو اس نے اندرمز پڑھوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موبائل چل پڑھ رہا ہے تو غلط استعمال بس منزل انسان کو غلط سیٹوں نے انتخاب بازار میں جب وہ چلا گیا تو غلط آنکھیں در کی ٹھوکریں کھاتی رہی. یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تو سارا کریکٹر خراب کر دیا. کالج میں پڑھنے گیا پاک دامن نوجوانی تھی پورے دامن کو آلودہ کر کے آ گیا بے حیائی میں مبتلا ہو کے آ گیا. یہ شاید اور بات چھوٹے پھلا دے کہ شکل دیری میں ون کام کیے وہ پھیل دیری چلے تو کیا چھے العلماء ورثۃ الانبیاء حق بنتا ہے ایک امام کو. اگر ایسے نوجوان میرا نہ سمجھے اس کا گریبان پکڑ کر اسے وہ سمجھائے تو ان چیزوں سے باز آ جا. مگر ایسے امام توتا ڈارو مت ہچ نبن اگر میں الحمدللہ زیوٹ کی رات کر صبح زمین تو پیارت نے ارگار دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ دل یہ نگاہ سے انسان مسلمان بنا ہوئی. مولوی ہرگز نباشد مولائے روم مولانا روم آستانے نوجوانوں پومت آج خطر سے بڑھ شوقین سن نوجوان پوم گئے
مگر مولانا بننے برونٹھ یوتاہ سو مولوی اوس توتاہ اوس ونان نیائی کتاب چھ سورُے کینٛہہ یہے تصنیف یس میں جمع یہی سب کچھ ہے مگر یہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تشریف تمو وچ کہ مولوی روم چھ بہت بروٹ کن کتابن ہلاس چک لگت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کور سوال این چیز یہ کیا چیز بروٹ کن مولوی روم رحمت اللہ علیہ سے فرماون ای آست کی تو نمی دانی یہ چھتے یہ میں تے خبری سے کتابوں کے بارے میں جب سوال کیا یہ کیا ہے تو مولانا روم نے جواب دیا یہ وہ ہے جو آپ جانتے سوچنا جتھولو پراؤنر لائن محمد شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مگر یہ اوسس نے پتا ہی چھوکوس ہائے 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 شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے وہ ساری کتابیں اٹھا کر ہوش میں ڈال دی چاہو جلالس مز ونکس نوجوان سوت اللہ تعالیٰ تھو تو سارے عمر برکت آپ کی ڈگری میرے سر پر آپ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہونے کے لیے میری بھی شان ہے میرے لیے بھی فخر ہے کہ آپ کسی ہاسپٹل میں میرا مسلم نوجوان ڈاکٹر بن کے ڈیوٹی دے رہا میرے لیے فخر ہے آپ ڈپٹی کمشنر کی کرسی سنبھالے ہوئے ہیں میرے لیے فخر ہے آپ جو ہے انجینئر بنے ہوئے ہیں میرے لیے فخر ہے آپ چیف انجینئر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں واللہ میرے لیے فخر ہے آپ کے ایس کوالیفائی کر کے آ گئے ہیں آپ آئی ایس کی ڈگری کر کے آ گئے ہیں فخر کی بات ہے مگر افسوس اور غمزدہ تب انسان ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تو اس نے پڑھ لیا ہے مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس توحید اور رسالت کے اس سند کے جب الفاظ اس سے سننے پڑتے ہیں تو یہ کچھ چند الفاظ بھی منہ سے صحیح نہیں نکلتے ڈگری کرے تھا اگر اس لا الہ الا اللہ صحیح پڑھ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال نہیں ہوگا کہ قیامت کی یاد وہ عہدہ جو تکبر کا سبب بنے عہدہ نہیں ہے وہ آپ کے لیے گمراہی ہے وہ کرسی جو آپ کو تکبر سکھائے تکبر اساسی میں راخار کرت بسندان لعنت گرفتار کرت تو میں ایسو چاک خسمس اس دبن گمراہیوں چاہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ بسندان لعنت تیمیس کیا گیا خلقتہو من ناری و خلقتنی من ناری و خلقتہو من تین بکارا سجدہ حضرت اعظم علیہ السلام تتائی کر یہ لے دامس میں زورا اختلاف چاہسن پاک چھپاؤن مولی سوگا سارپنگ سوگستا انہتا گروپ آنو لڑائی چاہتا نا تلہا پہ کنونشین ملدو انو جھوکو جھوکنس خاطر کو چاہسن بروٹ بول یا چاہسن مول یا چاہسن ماس یا چاہسن پوف یا چاہسن پوفترگی تیلی پہ کنونشین بتھم زہار مگر یہ من بروٹ کن جھوکنے یہ انانیت اس انانیت کا تعلق کدھر سے ہے اس کو کبھی سوچا قرآن کیا وہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہ جو غصے کو پینے والے ہیں لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں ان کی صحیح خصلت اور صحیح صفت قرآن مبارک نے بیان کی کہ یہ ویسے تم کامیاب لوگ یمنا لوچن لچ لچ کت گنت بڑ پہاڑ چھ بناون یہی وہ لوگوں کی نشانی ہے جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بسے ہوئے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ یہ نوازس میں ان کتاب تائی خوچوئے کالوریٹک دبرا افسوس پور عمرز محنت سے ان بودن میں خراب کرت یہ دل ملول گو رنجیدہ گو یہ کیا قورت سے بڑی محنت سے میں نے ان کتابوں کو لکھا اور لکھوایا آپ نے پل بھر میں ہوش میں ڈال کر ان کا ستیہ ناش کر دیا ابو شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سلطان روز مجموعہ چھلانگ لگا کر ایک کتاب کو پانی سے باہر نکالا اٹھایا مگر ہمیشہ بیچارس تم سے پنی لحاظ انا للہ و انا اجاز پرنٹنگ پریسے تو نہیں تھی کہ کچھ بھی نہ ہوتا پانی میں جانے کے بعد بھی اکثر لکھنی تھی نسخ مگر یہ ساری کتاب کڑے لوٹ کن تھا
مولانا روم رحمت اللہ علیہ چھو پنی جائے یہ سوچنے خاطر تیار ایتا چھوڑ کرونی ہوت میں یہ ورق کمت، مگر جب اس نے دیکھا کتابوں کو چیک کیا ایک کتاب پر بھی ایک پانی کا قطرہ نہیں لگا تھا. سبحان اللہ. روزس میں ترائنے باوجود تھی اس ہر کتاب خشک، ایک پانی کا قطرہ کسی کتاب پر نہیں. اب سوال الٹا ہو گیا. وہی سوال شمس تبریز رحمت اللہ علیہ یون کہا نا کہ ہی چیست وہ مولانا روم مجبور ای چیست. شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرماؤں ای آست کھیت ہوئی یہ چھوئی یہ نت سے پتا چھوئی آستہ لوگوک جس کو روحانیت کہا جاتا ہے، جس کو بدل جاتی ہے تقدیر سے شعر چھوڑا بوزود ایسو تو ہے کہ اولیاء اللہ خدا دوست کی نگاہوں سے بظاہر ہوس یہ چاچ سو اسے مس باسن ہوس چاچ سن یہ اس کو روحانیت کا سبق دینے آیا تھا. تب تک یہ مولوی روم تھا. جب شمس تبریز کے ساتھ کنیکشن ہوا، جب ایچ سی لائن کے ساتھ اس کا دل مل گیا تو مولائے روم بن گیا. پھر روم و شام و فارس، مشرق مغرب جنوب و شمال. آج ہر کوئی ضروری نہیں ہے کہ مفتی ہی مولانا روم کو جانتا ہو، ایک عالم ہی مولانا روم کو جانتا ہو. میں نے ڈاکٹر شیپ کا ڈاکٹر دیکھا ہمارے یہاں وہ آیا تو اس نے میں حیران رہ گیا، پوری مولانا روم کی ساری کتابیں اس نے پڑھ ڈالی. سوچو آج بھی مولانا روم سن رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر بدلنے کے لیے بزرگ کو ہماری تقدیریں بدلنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے لیے ہمارے لیے قرآن مبارک جو ہے مشعل راہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مشعل راہ ہے. یہ مدارس ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہے، یہ مدارس ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے، یہ مدارس ہمارے لیے تقویٰ کا ذریعہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن چورن پروردگار چورن کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، مگر ہم عملاً اس کتاب کو مشکوک قرار دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. سون خاندر سواسن ڈولو ہوئے پرورشن سے خاندر گسنے ایسی ایسی رسومات ہماری شادیوں میں آئی. یہ رسم و واقعاتن غارن مزاس اب ہمارے گھروں پر دستک ڈال دی انہوں نے. اور اشکرف علیکم السلام معلومت کرت ہی بنائی لگنو تو ایسا وارا میری پرشاس نزدی اور گمز تحراسم. اور ہم نے ان کو گلے لگایا یہ تھو کر سمجھ میں یاسین پڑھن یا بازا مفتی صوبس نیش جلس دو یوس یاسین پڑھس نیرے تمہیں کہا ہوئیت سی رسم نیش ٹھوٹی رسم سو یاسین پیا. کسی کی وفات ہو گئی پھر جا کے چوتھے میں 40ویں میں 15ویں میں 21 میں وہ 22 میں تut مگر عمومی چھسون نظام سوئی یوتا زندہ توتا نہ پڑھ قرآن نہ سن قرآن. جب ہم اس دنیا سے جانے لگے پھر قرآن کی ہمیں یاد آ جاتی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. حضرت مولانا حذیفہ وسطانوی سے دعوت برکاتہ ملال ہوا. ان کی بات آپ کو بعد میں سناتا ہوں. پہلے اس قرآن کا معجزہ جو آج بھی اس دنیا کے اندر زندہ ہے، آج بھی اس دنیا کے اندر لہریں مارتے ہوئے موجے مارتے ہوئے زندہ ہے اور ہمارے سامنے نیوش موبائل چھونا خدائے دودمت اس کے ذریعے سے دین کی ہر بات آپ تک پہنچتی ہے. پگا بین نکاتے خدایا بیوست یم کا چیز خبر یہ آپ کے لیے ایک ایتھنٹک کہ پگا یوشو امس تایوشی دین ہوت امس گشتے یہ گنجوش روزی یمن پگا نیس لا ادری ہکنی ونیت. غزہ کے ان حالات میں ایک بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. واربوس بزرگ تھی، جوان تھی، ماج تھی، بین تھی، لکٹ بیٹ سائی یہ لے امس زام پھوٹیات یمن حالات انمس یہ لکٹ بچنیوک ہسپتال ڈاکٹروں لوگ امس آپریشن کرن لیکن ہاسپٹل کے اندر اینستھیسیا ختم ہو چکا تھا. یم سیت انسان بے ہوش یمن کرنا وہ بے ہوشی کی دوائی ہاسپٹل میں موجود نہیں تھی. ڈاکٹرز پاؤں مشور کرن اپنی توسو آنو تو تنگو سے اس خون بلڈ لاس اس کی جان نہیں جا سکتی ہے. قربان چاہوں ان یتیموں پر، ان مسکینوں پر، ان نہتوں پر جن کی لاشوں سے
اور جن کے خون سے وہ زمین اس وقت بھی رنگین ہے لیکن انہیں اف تک نہیں کہا. تمن ڈاکٹرن ونن دمن آپ میرا آپریشن شروع کر دیجئے, میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں. اور قرآن کی تلاوت اس بچے نے تب تک جاری رکھی جب تک اس کا آپریشن مکمل ہو گیا, اور دنیا میں بتا دیا, اس بچے نے بتا دیا کہ صحابہ کا کردار آج بھی اس دنیا کے اندر زندہ ہے. سبحان. مگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. اشن قرآن سے لگا ہوئی نا ہماری کردار کشی ہو رہی ہے. اشن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے لگا ہوئی نا ہمارے کردار داغدار ہو رہے. وقت میں ختم گسنی اے مہوش یہودیان کہ یہ تیاریاں کر رہے ہیں. اس چرواہے نے یہودی سے سوال کیا دینس پر پاکن چھو وارا مشکل کے دنیا اس پر پاکن چھو مشکل مگر دین پر چلنا اس سے بھی آسان. ان پہل یہ لیے من سوال کو پوچھا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی, تو انہوں نے جواب دیا ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. کہا کس کے ساتھ جنگ کرنی ہے؟ یہودی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری لڑائی. پہل سنس دلس مزگو یہ ذوق پود دمن بوشان یہ کیا ساری چیئن اور اتنے ہتھیار لے کر اتنے سارے تیر و تلوار لے کر ایک شخص کے ساتھ یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں. میں ذرا دیکھتا وہ شخصیت ہے کون. تیر پور چاباک اس نے ان کو ہکانا شروع کیا اور ہکاتے ہکاتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا. اور اس چرواہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا آپ محمد رسول اللہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہاں. تو آپ کا مشن کیا ہے؟ پیٹ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میرا مشن یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنا کہنا تھا. چرواہے کے دل پر وہ بات سرب لگ کر چلی گئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے. تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوائے اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کے دین میں آ گیا, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں مگر میرے پاس میرے مالک کی بکریاں ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مین جو راستہ ہے اوپر والا جو راستہ ہے جس پر سب لوگ چلتے ہیں اس راستے پر ان بھیڑ بکریوں کو اس یہودی کی طرف جس مالک کی یہ بکریاں ہیں اس کے مکان کی طرف ان بکریوں کا رخ کراؤ اور کچھ دیر ہٹا کر ایک کنکری اٹھا کر ان بکریوں کے پیچھے ڈال دو. چرواہے نے ایسا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت تھی دنیا میں چھاکا تو زمینہ یہ ضمانت دی ہے کہ اے لوگوں تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک زبان کی اور ایک اپنے خواہشات نفس کی تم حفاظت کرو. چرواہا گیا, جب وہ ساری بکریاں مالک کو پہنچی مالک نے زبان سے نکلا دپن او تم شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اختیار کہ میری بکریاں اکیلی چل رہی ہیں. وہ مالک تک پہنچ گئی. جب چرواہا واپس گیا تو دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے جہاد میں جانے. یہ تو وہ چرواہا ان میں سے تھی. جب صحابہ کرام کا قافلہ نکلا اور ان کے ساتھ یہ چلا گیا میدان کارزار ختم ہو گیا, لاشیں پڑی ہوئی تھی. ویلک وشن کاز لاش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر اس چرواہے پر پڑی تو دیکھا کہ سرحنے جنت کی دو حوریں بیٹھی ہوئی سبحان اللہ. اور یہ وہ چرواہا ہے. واللہ اگر آپ کو اپنے تہجد پہ ناز ہوگا تکبر ہوگا تو اس تہجد کو آپ اپنی جیب پہ رکھ دیجئے. اگر آپ کو اپنے دھاڑی رکھنے پر اپنے شرع لباس رکھنے پر پہننے پر تکبر آ جائے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. لیکن یہ چرواہا یہ شہید وہ شہید ہے جس نے کبھی بھی ایک سجدہ نہیں کیا.
बगैर सजदे के जन्नती, बगैर नमाज के जन्नती, बगैर फर्ज सुन्नत नफिल के जन्नती, क्योंकि इस सहाबी को मौका ही नहीं मिला कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद ये कोई नमाज तो हमारा दीन छूटा आसान। इसलिए तो साथ में गुजारिश, ये मदारिस जो है हमारे दीनी मदारिस, इन जमीनों पर जिस तरह आसमानों पर तारे चमकते हैं, जमीनों पर ये हुफाज किराम चमकते हैं, ये उलमाए किराम चमकते हैं, ये इदारे चमकते हैं, ये एंटी वायरस का सबब है। ये आफत जनब का आसमान पर गिरन, बहुत सारी आफतें इन मदारिस की वजह से टल जाती हैं, बहुत सारी मुसीबतें उम्मत मुस्लिमा पर इन मदारिस की वजह से टल जाती है, क्योंकि इनमें सुबह शाम रात दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पढ़ाया जाता है, कुरान की तालीम दी जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के रफ़अत वाले काम कराए जाते हैं। इसलिए जो मदरसस तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी करवा सरी हरा यंदो गरमाज नियो तंदो अगर था यथी अन फिक्र करो बुआना न चाहिए मंदिदी माज ना आख तो मज बीमारन सु वक्त का अजीम इंसान तो अजीम शख्सियत तमिस अंदर तम सिंदिस नफ्सस मज यली योरतन पते यम दुकानों पे माज किलो घर किस तुल ये तेज नजर ये शुरन पट अमिस गो दिल खबर ही मौका राइस माज खेमुत ये तो ऐसा खेमुत के नाज इतना ही दिल पे गुजरने पर अल्लाह पाक आपको कितनी जज़ाओं से नवाजेगा आप अंदाजा नहीं कर सकते। मगर सान दिल की बने अजीब गरीब अल्लाह ताला करें हिफाजत, असारनी करें हिफाजत, उम्मत मुस्लिमास करें हिफाजत, सारे इमाम मुमिन उलमाए किराम करें हिफाजत और इमन इदारन करें अल्लाह ताला हिफाजत। आखिरस बड़ो तो यीशु खुदाई सिन तरफ इनाम तो है या फिर इनाम कर जो या में रंग पीले या में रंग है कि तमरन छियात इदारस हिफाजत करे बे ब्रोत कुल पकना में कोशिश करे वदा अली अल्लाह बना